الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قابل صد احترام معزز علماء کرام و دیگر جملہ اساتذہ کرام اور محترم اور مکرم طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیک سائڈ پر آپ آج کی نشست کا عنوان دیکھ رہے ہیں: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کے فضائل. یہ بات تو آپ جان چکے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں. جانتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ محترم شیخ عبدالغفار صاحب نے آپ کو نصیحت فرمائی، صحابی جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی، ان کو صحابی کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ ایسے صحابہ کا تعارف کراتا ہوں جو بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑے بڑے کام کرے ہوئے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ بہت چھوٹے تھے. آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچپن میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، چھوٹی عمر کے اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ جو بیٹے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ چھوٹی عمر کے تھے. جس طرح میرے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے طلبہ موجود ہیں، اتنی عمر کے ہی تھے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، میں ایک بار اور نام بتاتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ چھوٹے تھے. صحابہ کرام مسجد میں موجود تھے، مجلس لگی ہوئی ہے اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا. فرمایا: ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها مثلها كمثل المؤمن فحدثوني ما هي. ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے. آپ دیکھتے ہیں درخت، کوئی بھی درخت ہو، تیز ہوائیں چلیں یا ایسا موسم آ جائے اس کے پتے گر جاتے ہیں، پتے گرتے رہتے ہیں. لیکن ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال کیا. فوقع الناس فی شجر البوادی، سب کے ذہن جنگلات کی طرف چلے گئے. سب سوچنے لگے یہ درخت کون سا ہو سکتا ہے،
کیلے کا درخت ہو سکتا ہے، نیم کا ہو سکتا ہے، یا کسی اور چیز کا ہو سکتا ہے. سب کہتے ہیں جنگلات کی طرف چلے گئے. درختوں کو کے حوالے سے لوگ سوچنے لگے کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے. تو اس مجلس کے اندر ایک چھوٹے سے صحابی، بہت چھوٹی عمر کے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ کسی کو وہ جواب نہیں آ رہا تھا اور مجھے آ گیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بڑوں کو کوئی بات معلوم نہ ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم. لہذا چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، سب کو دین کی باتیں خوب توجہ کے ساتھ سننی چاہیے. دین کی کوئی بھی بات ہو رہی ہو، اب جیسے آج جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ ہے، تو آپ تمام طلبہ مسجد جائیں گے، خطیب صاحب کی بات سنیں گے، تو آپ نے بات غور سے سننی ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی بات بتائیں اور آپ کو یاد رہ جائے اور آپ کے بڑوں کو یاد نہ رہے. چھوٹی عمر میں جو بات یاد ہوتی ہے وہ بہت پختہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، لیکن فاستحییت فنظرت فاذا انا اصغر القوم فسکت. میں شرما گیا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، وہ خاموش ہیں، وہ جواب نہیں دے رہے اور میں جواب دے دوں. میں سب سے چھوٹا تھا تو لہذا میں خاموش ہو گیا، میں نے جواب نہیں دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی جواب دیا اور فرمایا انها النخلہ، وہ درخت کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے. کھجور کا درخت ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، پتے نہیں گرتے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میرے بعد میں اپنے والد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اس کا جواب آتا تھا لیکن میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے خاموش ہو گیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس وقت جواب دے دیتے، اگر تم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب دے دیتے تو میرے لیے اتنی اتنی قیمتی چیزوں سے بہتر ہوتا تمہارا یہ جواب دیتا. یہ ایک والد کی تڑپ ہوتی ہے کہ میرا بچہ آگے بڑھے، میری اولاد کو دین کی باتیں معلوم ہوں. اور آپ تمام طلبہ بھی یہاں پر ماشاءاللہ آتے ہیں اسکول کے لیے. اسکول کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر قرآن مجید کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن مجید بھی پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر جن کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی آپ کے بھتیجے تھے، آپ کے کزن تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے. عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان کے بیٹے عبداللہ تھے. یہ بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے. صحیح بخاری میں یہ حدیث 16 مقامات پر ہے اور 16 الگ الگ مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے اور الگ الگ 16 مسائل اس حدیث سے اخذ کیے ہیں، نکالے ہیں کہ دین کا یہ مسئلہ بھی اس حدیث سے نکلتا ہے، دین کا یہ مسئلہ بھی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے. تو یہ 16 مسائل تو امام بخاری کو ملے، اور کتنے مسائل اس سے ثابت ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے صحابی، چھوٹی عمر کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث سے ہمارے دین کے، شریعت کے کتنے سارے مسائل حل ہوئے. ایک چھوٹے صحابی کی وجہ سے کتنا سارا دین ہم تک پہنچ گیا. کہتے ہیں بت عند خالتی میمونہ رضی اللہ عنہا، میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس رات گزاری. اور یہ کون ہے؟ میمونہ رضی اللہ عنہا. ابھی آپ کے سامنے محترم شیخ عبد الغفار صاحب نے بھی یہ بات رکھی ہے، یہ واقعہ بیان کیا ہے. جی کون بتائے گا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المؤمنین ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ لگتی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ میں رات اپنی خالہ کے یہاں گزارتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج یہی موجود ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں جو عمل کرتے ہیں وہ مجھے معلوم ہو جائے. لہذا انہوں نے رات گزاری. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے اور آپ نے اذکار وغیرہ کے بعد آپ آرام کرنے لگے، سو گئے. اور میں جاگ رہا تھا، میں سونے کی کیفیت میں تھا لیکن جاگ رہا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے اور آپ نے اٹھتے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، یہاں سے لے کر سورہ آل عمران کے اختتام تک. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ ساری آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پڑھی، رات کو اٹھ کر. تو ایک مسئلہ یہ ہمارے سامنے واضح ہوا، ان چھوٹے سے صحابی کی وجہ سے ہمیں یہ علم حاصل ہو گیا، یہ علم ہمیں مل گیا کہ رات کو اگر انسان کی آنکھ کھلے، نماز تہجد کے لیے انسان اٹھے یا فجر کے لیے اٹھے، تو ان 10 آیات کو اٹھتے ہی پڑھنا چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کے بعد آپ نماز تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے 11 رکعتیں رات کو نوافل پڑھی، قیام اللیل کیا. بعض روایات میں 13 کا ذکر ہے. تو اس طرح ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تراویح کی، نماز تراویح کی، قیام اللیل کی 11 رکعت ہوتی ہیں. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو چھوٹے سے صحابی ہیں ان کی وجہ سے یہ علم ہم تک پہنچا. اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے بھی وضو کیا، میں بھی آ کر کھڑا ہو گیا. لیکن کہاں کھڑا ہوا؟ آپ کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا، آپ کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا، الٹے ہاتھ پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑ کر اپنے سیدھی طرف گھما کر سیدھی طرف کھڑا کر دیا، اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا. تو یہ مسئلہ واضح ہو کہ اگر دو شخص نماز جماعت کرنا چاہیں تو جماعت کرا سکتے ہیں. تو یہ سارا علم مل رہا ہے ہمیں کس وجہ سے؟ ایک چھوٹے سے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. چونکہ یہاں طالبات میں موجود ہیں، ان کی مناسبت سے ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. ایک دن صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور ساتھ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. اور آ کر یہ عرض کی، اللہ کے رسول علیہ السلام، میری زندگی بڑی پرمشقت ہے. دور سے کنویں سے پانی بھر کر لانا ہوتا ہے اور آٹا پیستے ہوئے، گندم پیستے ہوئے چکی چلانی ہوتی ہے، ہاتھ میں شل پڑ چکے ہیں. دن بھی اور رات بھی بہت زیادہ مشقت میں گزرتی. لہذا ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے پاس غلام آتے رہتے ہیں مختلف جگہوں سے، آپ ہمیں بھی کوئی غلام عطا فرمائیں جو ہمارے گھر کے معاملات سنبھالے، کام کاج کرے، خدمت کرے، جو بھی گھر کے کام ہے وہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکما علی خیر لکما من خادم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے خادم سے بہت بہتر ہو؟ اللہ کے رسول ضرور بتائیں. فرمایا، اذا اویتما الی فراشکما، تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، جب اپنے بستر پر آؤ تو یہ دعائیں پڑھنی، یہ اذکار پڑھنے ہیں، یہ الفاظ کہنے ہیں جو میں بھی آپ کو بتاؤں.
اذا اویتما الی فراشکما فسبحا 33 واحمدا 33 وکبرا 43 وکبرا 34 کہ جب تم بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ یہ تین کلمات، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تین کلمات اتنی بار کہو گے تو یہ تمہارے لیے خادم سے بہت بہتر ہو۔ لہذا یہ بات واضح ہوئی کہ گھر کے کام کاج وغیرہ ان سب معاملات میں مشقت ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ دیکھیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، صحابیات بیان کرتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بعض اوقات 2 ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں سوائے پانی اور کھجور کے اور کچھ نہیں ہوتا، مشقت بعض اوقات اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ بہت ہی عظیم ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اہل بیت اور ان میں جو خاص طور پر جو کم سن تھے یا پھر جو خواتین تھیں ان کا کردار اس میں کچھ گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔